بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہذا طریقی مائی پاتھ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور ہم نماز کے کچھ مسائل پڑھ رہے ہیں۔ سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ یہ دو سجدے ہیں جو نماز میں ہونے والی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، چاہے یہ غلطی زیادتی کی شکل میں ہو یا کمی کی شکل میں ہو یا شک کی صورت میں ہو۔ گویا کہ سجدہ سہو تین ہی سبب سے ہوگا، یا تو نماز میں زیادتی ہو جائے، یا تو نماز میں کمی رہ جائے، یا شک پیدا ہو جائے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز میں کمی یا زیادتی کرے بھول چوک ہونے کی وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ دو سجدے کر لے۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ سہو جس طرح کا ہے اسی کے حساب سے سجدہ سہو سلام سے پہلے یا سلام کے بعد ہوگا۔ اس کی تفصیل کیا ہوگی؟ یعنی سجدہ سہو کب کیا جائے گا؟ تو ابھی ہم نے جان لیا کہ تین صورتوں میں سجدہ سہو ہوتا ہے: نماز میں کمی ہو جائے، یا نماز میں زیادتی ہو جائے، یا شک ہو کہ ہم نے کتنی رکعت ادا کی ہے، تو ایسی حالت میں سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ پہلی شکل، جب نماز میں زیادتی ہو جائے، تو اگر بھول چوک سے نماز میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو یا تو یہ زیادتی سلام پھیرنے سے پہلے اس کا احساس ہمیں ہو جائے گا، یا احساس نہیں ہوا۔ اگر سلام پھیرنے سے پہلے اس کا احساس ہو چکا ہے کہ ہم 5 رکعت پڑھ چکے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ سلام پھیر دیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کریں اور پھر سلام پھیر دیں۔ اگر 4 رکعت پڑھنے کے بعد 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور احساس ہوا ہمیں کہ ہم 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، تو فوراً ہم لوٹ کر جائیں گے، تشہد کریں گے، سلام پھیر دیں گے، اور پھر 2 سجدے کر کے سلام پھیریں گے۔ تو زیادتی کی صورت میں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ اور اگر نماز میں کمی رہ جاتی ہے، یہ دوسری شکل ہوگی، نماز میں کمی رہ جاتی ہے، تو کیا کریں گے؟ نماز میں کمی رہ جانے کی وجہ سے 2 شکل ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ کمی نماز کے کسی رکن میں ہو جائے، یعنی اگر بھول کر کے کوئی آدمی نماز کا کوئی رکن چھوڑ دے، نماز کے 14 ارکان ہیں جو ہم بتا چکے ہیں، ان میں سے کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، بھول کر کے اس نے تیسری رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیر دیا، تو 1 رکعت کی کمی رہ گئی، یا وہ 4تھی رکعت تو ادا کیا لیکن رکوع نہیں کر سکا، یا 1 سجدہ نہیں کیا، تو چونکہ نماز کا رکن اس نے چھوڑ دیا، تو ایسی حالت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 رکعت ادا کرے۔ اگر فوراً اس کا احساس ہو جاتا ہے تو اس رکن کو ادا کرے گا۔ اگر آگے بڑھ چکا تھا تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ 1 رکعت اپنی نماز سے ڈیلیٹ سمجھے اور اضافی 1 رکعت ادا کرے، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لے اور سلام پھیر دے۔ اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے یاد آیا تو 4تھی رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے اور سلام پھیر دے۔ اگر زیادہ تاخیر ہو گئی تھی، مثال کے طور پر ایک آدمی ظہر کی نماز
پڑھ رہا تھا، 4 رکعت تو پڑھا لیکن کسی ایک رکعت میں اس نے رکوع نہیں کیا تھا یا 2 سجدے نہیں کیے تھے اور نماز سے نکل گیا، بہت دیر ہو گئی، تو چونکہ اس نے رکن چھوڑ دیا تھا تو ایسی حالت میں اب اس کو پوری نماز دہرانی ہوگی۔ لیکن اگر نماز کے کام ہی میں تھا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 1 رکعت ادا کرے اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے، سلام پھیر دے۔ دوسری شکل کیا ہوگی کہ اگر کمی رہ گئی ہے واجبات میں سے کسی واجب کے اندر، تو اس واجب کو ادا کرنا ضروری نہیں، رکن کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، واجب کو ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ وہ کیا کرے گا کہ وہ سلام سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کرے گا، سجدے سہو، اور پھر سلام پھیر دے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، پہلا تشہد نہیں کیا، 2 رکعت کے بعد وہ بیٹھا نہیں اور بھول کر کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے تشہد میں لوٹ کر کے آئے، تشہد کرے اور پھر وہ سجدے سہو کر کے سلام پھیرے، بلکہ اٹھ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، 3 رکعت ادا کرے، 4 رکعت ادا کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کرے گا اور پھر سلام پھیر دے گا۔ یہ شکل رہی کمی کی صورت میں۔ تیسری شکل جو ہو سکتی ہے وہ ہے شک۔ اگر شک پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے 3 رکعت ادا کی ہے یا 4 رکعت ادا کی ہے، تو ایسی حالت میں قاعدہ یہ ہے کہ ہم کم کو بنیاد بنائیں گے، یعنی 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 اور 4 میں جو کم ہے وہ 3 ہے، تو 3 رکعت کو ہم بنیاد بنائیں گے، اس پر ڈیپینڈ ہوں گے اور 1 رکعت اضافی ادا کر لیں گے اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کریں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ اگر نماز میں امام بھول جائے، قرأت کر رہا تھا اور قرأت بھول گیا، تو چاہیے مقتدیوں کو کہ یاد دلائے، لقمہ دے، پڑھے جیسے امام پڑھ رہا تھا، تاکہ امام اس قرأت کو پڑھ کر کے سمجھ لے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ اور اگر کسی عمل میں غلطی کر جاتا ہے، مثال کے طور پر بیٹھنا تھا لیکن کھڑا ہونے لگے، تو ایسی حالت میں سبحان اللہ کہنا چاہیے تاکہ امام کو تنبیہ ہو جائے، امام سمجھ لے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور بیٹھ جائے۔ تو یہ ہے نماز کے کچھ احکام جنہیں جاننا ضروری ہے۔ سطر سے کیا مراد ہے؟ سطر وہ حصہ ہے جس کا چھپانا نماز میں واجب ہے یا جس کو دیکھنا جائز نہیں۔ نماز میں سطر کی سیما کیا ہوگی؟ مرد کے لیے نماز میں ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے۔ ضروری ہے کہ نماز میں اس میں سے کوئی بھی حصہ ظاہر نہ ہو۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر کا حصہ ہے، البتہ اگر دونوں کندھے بھی ڈھکے ہوئے رہیں نماز میں تو بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے عورت چہرے اور دونوں بازوؤں کے علاوہ بدن کے سارے حصے کو ڈھانپ کر رکھے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ بدن کے سارے حصے کو ڈھانپ کر رکھے۔ نماز سے باہر سطر کی سیما کیا ہوگی؟ مردوں کا سطر مردوں اور محرم عورتوں کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، جبکہ اجنبیوں پر یعنی اجنبی عورتوں پر لازم ہے کہ مرد کو دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مرد کو بھی حکم ہے کہ اگر عورتوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ عورتوں کے سطر کی سیما کیا ہوگی نماز سے باہر؟ تو مسلمان عورتوں کے سامنے ایک عورت کے لیے سینہ سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے۔ مسلمان عورت کے سامنے ایک عورت کے لیے سینہ سے لے کر کے گھٹنے تک اس کا سطر ہے۔
لیکن غیر مسلم عورتوں کے سامنے جسم کا وہی حصہ ظاہر ہونا چاہیے جس کا کسی کام کے وقت ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے گھر کا کام کاج کر رہے ہیں تو جو ظاہر ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جبکہ محرم مردوں کے سامنے جیسے باپ ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ان لوگوں کے سامنے وضو کے جو اعضاء ہیں جیسے چہرہ ہے، سر ہے، ہاتھ ہے، کوہنیاں ہیں اور پاؤں ہیں، یہ سارے حصے ظاہر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جبکہ اجنبی مردوں کے سامنے عورت کے جسم کا ہر حصہ پردہ ہے۔ عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ اتفاقاً اگر کھل بھی جاتا ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے دیکھے، سوائے ضرورت کے۔ ضرورت کی کیفیت الگ ہوتی ہی ہے، جیسے میڈیکل چیک اپ کے وقت یا گواہی دیتے وقت اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ ایک عورت کو چیک اپ کیا جائے، ایک عورت گواہی دے رہی ہے تو اس کا چہرہ دیکھا جائے، تو یہ ضرورت کے تحت ہے۔ کچھ ودوان اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ عورت اپنا چہرہ اور اپنی ہتھیلیاں اجنبیوں کے سامنے کھول سکتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ فتنے کا ڈر نہ ہو۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔